نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز سامعین، جیسا کہ میرا مزاج ہے، کبھی کبھی میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کچھ نصیحت آمیز بیان کر دیتا ہوں اور پھر اس کو اپنی یوٹیوب چینل اقبال پٹنی ملی کونسل کے نام سے جو چل رہی ہے اس پر شیئر کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ کو اچھا لگے تو میری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تاکہ میرا یہ دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ اور خاص آج کا عنوان جو ہے وہ مسکان اور محبت۔ میری مراد مسکان سے وہ مسکان بھی ہے جو آج کل میڈیا میں سر فہرست ہے، لیکن اس سے پہلے بھی میں اپنی اس چینل پر 2-3 مرتبہ یہ بیان دے چکا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش ہونے کے ساتھ ہی وہ رونے لگتا ہے۔ تعجب اس پر ہے کہ جو اندھیری کوٹھری سے باہر نکل کر، ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر اتنی وسیع دنیا میں آتا ہے، مطلب اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حیات میں اور اس کو اتنی وسیع دنیا کائنات دیتے ہیں، پھر بھی وہ روتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں مسلسل مجھے روزی ناف کے ذریعے سے ملتی تھی، اب وہ نالی کٹ گئی ہے اور میرا خوراک کا راستہ بند ہو گیا ہے، روزی کا راستہ بند ہو گیا ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ جب وہ روتا ہے، رونا شروع کرتا ہے تو ماں کی رحم آتا ہے اور اس کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے تو ماں کے سینے میں دودھ ابھر آتا ہے اور وہ دودھ اس کے لیے پھر خوراک بن جاتا ہے۔ جب وہ دودھ پی کر تھوڑا سا سیر ہو جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے اور اپنے بستر پہ ہے اور اس کے ارد گرد اس کے رشتہ دار، چاہے اس کے ابا ہوں، خالہ ہوں، خالو ہوں، نانا ہو، ماموں ہو، دادا ہو، جو کچھ بھی اس کو نظر آتے ہیں اس کے سامنے دیکھ کر وہ مسکراتا ہے۔ یہ مسکراہٹ دیکھ کر اس کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار جو وہاں موجود ہیں، وہ بھی مسکراتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو بھی گود میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، گود میں لیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رونے سے اللہ تبارک تعالیٰ رزق اتارتا ہے، تو خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑانے سے ہمارا رزق اترے گا، یہ ہمیں نو مولود بچہ سکھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے، سلامتی سے، امن سے، پیار اور محبت سے رہنا ہے تو ہمیں مسکرانا بھی ہوگا۔ بغیر مسکان کے محبت نہیں ہے، تو یہ محبت اور امان اور سلامتی مسکان کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اتنی تمہید کے بعد آج کل کا جو یہ مسکان والا سوشل میڈیا میں مسئلہ چلا ہے، میں اپنے آپ کو کوئی بڑا تو نہیں سمجھتا، لیکن میں نے اس ویڈیو، یہ مسکان والے واقعے سے پہلے ہی مہینے میں 2-3 مرتبہ یہ بیان جو پہلے میں نے دیا وہ کیا تھا، لیکن اللہ اتفاق ہے اور میں اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک انعام سمجھتا ہوں کہ ایک ذریعہ بنایا اللہ نے کہ حجاب پہن کر ایک لڑکی کالج میں جاتی ہے اور اس کو کچھ بھیڑیے قسم کے لوگ، کافر لوگ اس کو گھیرتے ہیں اور حجاب اتارنے کو کہتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے، تنہا ہے اور اس کا نام مسکان ہے۔ کالج سے نکلنے کے بعد جب اس کو گھیرا جاتا ہے تو اس کے دل میں اچانک اس کا ایمان ابھر آتا ہے اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے۔ وہاں کوئی اس کو بچانے والا دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا اور 150 نوجوان اس کے مخالف
جو زعفرانی رنگ کی پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کر وہ ڈر نہیں لگتا، بلکہ اس نے اپنے اللہ کو پکارا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی اس کے لیے اسم اعظم ہے، جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، صوفیاء کرام کے یہاں آتا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ تو ایسے مضطر حالات کے اندر میں جب بندہ یا بندی اللہ کو پکارتی ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت تو یہ لڑکی جو دوڑ رہی ہے، اس وقت اس کے ارد گرد کوئی اس کا پروٹیکشن والا یا کوئی اس کا محافظ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے کوئی ایسا پردہ ڈالا ہو ان کافروں کی آنکھوں میں کہ وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ بعد میں چونکہ پولیس پروٹیکشن اور اس کی کالج کے ساتھی اور ٹیچر وغیرہ، پرنسپل وغیرہ آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یہاں قرآن کی یہ آیت یاد آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ جب کوئی مضطر پکارتا ہے اللہ کو تو اس کی پکار کو سنا جاتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہم نے ماضی میں بھی پڑھے ہیں، کتابوں کے اندر بھی پڑھے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ نفرت کا ماحول عام ہے، اس وقت مسکان نام کی ہی ایک لڑکی اسم اعظم کے ساتھ اللہ کے یہاں مضطر ہو کر اللہ کو دعوت دیتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اب دنیا نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ اللہ اکبر کے نعرے نے اس کی ہمت افزائی بھی کی اور اس کی حفاظت بھی کی، اور اب حکومتیں پریشان ہیں کہ اس کا قانون کون بنائے گا۔ قانون میں کیا ہے، کالج میں اگر یونیفارم ہے نہیں ہے، یا یہ جو ضد ہے ایک قوم کی کہ آپ برقع پہن کر تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، یہ اس کا مسئلے کا حل اب کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے یہ ایک ماحول پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، ایک طاقت ہے، اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس نے قیامت آنے سے پہلے ظاہر کر دیا۔ اب یہ جیسے ہی یہ واقعہ سامنے آیا، میں نے اپنی فیس بک پیج پر ایک پوسٹر جاری کیا کہ اگر آپ حجاب کا تعاون کرتے ہیں، سمرتھک ہیں، تو بے حجاب والی لڑکیوں عورتوں کو شادیوں میں کھانا نہ دیں، تاکہ ایک ماحول بنے، سب حجاب پہننے والیاں بنیں۔ جو کہ اس پر یہ تنقید بھی کہیں سے آئی کہ پھر داڑھی بغیر والوں کو بھی نہیں کھانا دینا چاہیے۔ خیر، یہ ایک دعوت دین ہے، ترغیبی بات ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن مسئلہ سمجھ میں آیا، پورے عالم میں پھیل گیا۔ اب تو سعودی سے اور جگہوں سے بھی، لندن سے، بحرین سے، قطر سے، جہاں جہاں بھی حجاب والی عورتیں ہیں وہ سب اس کے تعاون میں اور اس کی حمایت میں کھڑی اتری ہے۔ اور ایک بات نفسیاتی طور پر بھی میں کہتا ہوں کہ جب بھی عورت کی عصمت اور آبرو پر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی تنقید ہوتی ہے، تو تمام عورتیں ایک ہو جاتی ہیں، اس میں مذہب مسلک نہیں دیکھا جاتا۔ عورت کا مزاج، صنف نازک کا مزاج نفسیاتی طور پر یہی ہے کہ جب عورت کے عزت پر، آبرو پر، عصمت پر اگر حملہ ہوا تو دوسری عورت اگر جان گئی تو فوراً اس کی حمایت میں، اس کی آبرو کی حفاظت میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ نے بہت سے ایسے مواقع دیکھے ہوں گے کہ اگر کسی نے کسی عورت کو ظاہر میں اگر ننگا بھی کر دیا تو فوراً پاس کھڑی رہنے والی عورتیں اس سے مقابلہ بھی کرتی ہیں اور اس کے جسم کو چھپانے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ تو عورت ایک قیمتی چیز ہے، اس کا نام ہی چھپانا ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ تو یہ حجاب اور نقاب، اور ابھی ایک بندی نے، میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، سعودی عرب سے ایک ڈاکٹر کہہ رہی ہے، جو لیڈیز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو نقاب اتنا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ ماسک پہنتے ہیں وہ نقاب ہی تو ہے ایک قسم کا، اللہ نے مجبور کر دیا، ایک ایسی بیماری چلا دی کہ سب کو نقاب پہننے پر مجبور کر دیا، اور ہم تو پہلے سے یہ نقاب حجاب پہنتے ہیں تاکہ ہم اس سے محفوظ رہیں۔ اور ویسے بھی عورت کے جو اعضاء ہیں، یعنی جسم کے اوپر کے حصے کے، وہ کمزور ہوتے ہیں اور اس سے فضائی آلودگی اثر کرتی ہے، تو نقاب اور حجاب اس سے محفوظ، نقاب اور حجاب سے وہ فضائی آلودگی سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ رہا سوال تعلیمی اداروں میں حجاب کا پہننا نہ پہننا،
تو شریعت کا یہ اصول بھی آپ سمجھ میں لے لیں کہ اعلیٰ تعلیمی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، اور خاص طور پر مخلوط جہاں تعلیم ہوتی ہے، وہ لڑکے لڑکیاں، بالغ لڑکے لڑکیاں جن اداروں میں پڑھتی ہیں، وہاں پر ہمارے گارڈین کو اور والدین کو سوچنا چاہیے کہ اپنی عصمت کی، اپنی بچوں کی عصمت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ایسی جگہوں پر ایڈمیشن نہ دلائے۔ اور اگر کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں تو معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہوا ہی ہے کہ جاب کرنے والی لڑکیوں کے رشتے جلدی ہوتے ہیں، اور جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، ان کے رشتے نہیں ہوتے، اور اس سے زنا کو فوقیت ملتی ہے۔ اس لیے تعلیمی مزاج یہ ہے کہ آج کل کی دنیا کی تعلیم صرف اسکل ڈیولپمنٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کچھ اسکل آتے ہیں اور پھر اس کو جاب ملتی ہے، اور جاب میں بھی مخلوط ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اس سے رعایت، اس سے تھوڑی سی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا بعید ہے اگر ہم اپنی بچیوں کو بجائے اعلیٰ تعلیم کے قرآنی علوم کی اعلیٰ تعلیم دیں، دینی تعلیم دیں، اور جو عالم حافظ ہیں اور جو علماء حضرات ہیں، میں ان سے خاص اپیل کروں گا کہ معاشرے میں اس کی ہوا چلائیں کہ ہم ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں کہ ہم بڑوں کو بھی تعلیم دیں، بچیوں کو الگ سے نہ دیں۔ لیکن جو مسجد نبوی کا ماحول تھا کہ اللہ کے مرد حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دین سیکھتے تھے اور پھر گھر جا کر اپنی عورتوں کو سکھاتے تھے، یہ ہم نے سیرت میں پڑھا ہے۔ اس لیے اس واقعے سے اب سبق لے کر، خاص کر کے علماء کرام، مفسرین اور تفقہ فی الدین پر جو زور لگاتے ہیں، ان کو تفسیر کے ذریعے سے ایسی باتیں، اسم اعظم کی اور امن یجیب المضطر کی باتیں بھی اجاگر کرنا ہے، اور عورتوں کی تعلیم کیسی ہو اور کس حد تک جا سکتے ہیں عورتوں کی تعلیم کے لیے، اس کو اجاگر کرنا اہم اشد ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آئے۔ یہ ہم اپنے معاشرے کو سمجھانے کی چیز ہے، میرا بیان صرف اپنے لیے ہے، غیر چاہے کتنے بھی ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا، مسکان سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بھی ایسے واقعات پیدا ہوتے ہو تو ہمارے اطراف کے جو غیر مسلم ہیں، اگر وہ کسی بڑے ادارے کے مالک ہیں یا بڑی تحریک کے مالک ہیں، ہم ان کو اپنی مسکراہٹوں کے ذریعے ہی زیر کر سکتے ہیں، نفرت کا ماحول ختم کر سکتے ہیں۔ محبت اور امن و سلامتی اللہ کرے کہ پیدا ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔